بے شمار حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیات کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس آیات کریمہ کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی اور سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ بندوں میں سے، انسانوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اور اللہ کی رضا کو پانا یہ اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے۔ اپنی جانوں کے نذرانے دے کر قربان کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ان کا اولین اور سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہیں اور کیا اعمال ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بے شمار ذرائع اور اعمال بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی، اس کی محبت اور اس کی خوشی، یہ زندگی کے تمام نیک اعمال کا حاصل اور مقصد ہے۔ ایک انسان جو بھی عمل کرتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے جب پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں کر رہا ہے تو اس کا یہی جواب ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ ایک ذرے کے برابر بھی عمل کر رہا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے، اور ایک پہاڑ برابر عمل کر رہا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ اللہ کی رضا ہے بھی بہت بڑی چیز، اور ہے بھی سب سے بڑی نعمت، اور ہے بھی سب سے اہم، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، اپنے عقل اور شعور کے مطابق، ہر مسلک اور ہر مذہب اور ہر علاقے والا اسی کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن رب کی رضا انہیں حاصل ہوتی ہے جو رب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کو راضی کرتے ہیں۔ ایک بندے کو ہم نے راضی کرنا ہے، جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ راضی ہم سے کیسے ہوگا، انسان اپنی طرف سے 100 کوششیں کرتا رہے، آخر میں یہی جواب ملے گا میں تو اسے راضی نہیں ہوتا، میں تو اس طرح راضی ہوتا ہوں، میری خوشی تو اس میں ہے، میں تو ایسے راضی ہوتا ہوں، میں تو ایسے خوش ہوتا ہوں۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن ابو جہل اینڈ کمپنی نے بڑا ستایا، بڑا پریشان کیا اور بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا ہے اور اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، ایک باندی تھی، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو دل کو بڑی چوٹ لگی کہ اس طرح اس کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا۔ شام کو جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آتے ہیں اپنے دورے سے، کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے،
تو وہ لونڈی انہیں سارا ماجرا سناتی ہے کہ آپ کی جوانیوں کا، آپ کی چودراہٹوں کا کیا فائدہ، آپ کو ذرا برابر بھی یہ شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، صبح سے لے کر شام تک اور دن کو رات کو یہ سارے اسے ستاتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، آپ انہیں سمجھاتے کیوں نہیں ہیں، آپ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے جوش کے ساتھ اور بہادری اور شجاعت کے ساتھ ابو جہل اور اس کے حواریوں کے پاس جاتے ہیں، جا کے انہیں سبق سکھاتے ہیں اور انہیں یہ آگاہ کر کے آتے ہیں، خبردار آج کے بعد میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ بھی نہیں کرنا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں بھتیجے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو جا، تو راضی ہو جا کہ میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے چچا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کیسے خوش ہوتا ہوں؟ میں انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے میں نہیں آیا، اور اپنے بدلے اور انتقام لینے کے بعد میں خوش نہیں ہوتا۔ میری خوشی اگر حاصل کرنی ہے، میری خوشی اللہ کی رضا کی خوشی ہے، اور اللہ کی رضا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے تو کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، محمد بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہ نقطہ اور یہ پوائنٹ سامنے رکھنا ہے کہ جس کو راضی کرنا ہے اس کی رضا کو سامنے بھی رکھنا ہے کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو، اپنے داتا اور دستگیر کو، مشکل کشا کو راضی کر رہا ہے، لیکن اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے، اس کے چال چلن سے اور اس کے خوشی اور غمیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رب کو راضی نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ راضی ایسے کاموں سے نہیں ہوتا، وہ ان کاموں سے راضی ہوتا ہے جن کا اس نے خود حکم دیا ہے کہ میں ان کاموں کے کرنے پر راضی ہوتا ہوں۔ اور یہ رضا کتنا بڑی چیز ہے، اللہ کو راضی کرنا کتنا بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ انسان اپنا گھر کا سارا مال اللہ کی رضا میں خرچ کر دیتا ہے، وجہ پوچھی جائے تو یہی جواب دیتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ انسان اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، وطن قربان کر دیتا ہے، وجہ پوچھی جائے تو یہی جواب دیتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو رب کی رضا اتنا بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ کے بندوں میں سے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو، اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ حضرات، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیسے اللہ خوش ہوگا؟ اللہ ناراض ہے، اللہ غصے میں ہے، اللہ اپنے جلال میں ہے، اس کو راضی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا بڑا، ہمارا والد، ہماری والدہ، ہمارا کوئی سربراہ ہم سے ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنے کے لیے کتنا منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں، اور ادھر کی سفارشیں ادھر کو سامنے، اس کو سامنے لے کے آ کے سفارشیں کر دو، مجھ سے یہ ناراض ہے، کسی طریقے سے راضی ہو جائے۔ جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ وہ ناراض ہے تو وہ ناراض ہو رہا، وہ ناراض ہے تو ناراض ہوتا رہے۔ یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور نالائقی ہے انسان کی کہ وہ خالق اور مالک کو ناراض کر کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ کتنا انتہائی اہم معاملہ ہے
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ سے توفیق مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ بارہا سن چکے ہیں۔ سورۃ النمل کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اندازہ لگائیے کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کون سے پیارے الفاظ استعمال کیے اور ادا کیے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لشکر کو لے کر ایسے میدان میں جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے کہ اللہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، بارش دے دے۔ مختصر یوں ہے کہ وہاں پہنچتے ہیں، ایک چونٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے آنے سے پہلے اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اور اپنی ٹانگوں کو اٹھا کر رب العالمین سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے، ہمیں پانی دے دے۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں چلو واپس، ہم سے پہلے ایک قوم، ایک اللہ کی مخلوق رب العالمین سے پہلے رابطہ کر چکی ہے، اللہ بارش عطا فرما دے گا۔ اور پھر سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے ایسی بادشاہت اور ایسے انعام و اکرام فرمائے کہ چرندوں اور پرندوں کی بولیاں، ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع، انسان ان کے مطیع و فرما بردار، ایسی اللہ رب العالمین نے عزت عطا فرمائی ہے دنیا کے اندر کہ اس جیسی عزت اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان نعمتوں پر۔ کیا کہتے ہیں؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ اے اللہ جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر، میرے خاندان پر جو تو نے نعمتیں کی ہیں، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما۔ اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ایسے عمل مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ بتائیے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کون سا عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہوگا وہ سارے حکم بجا لاتے ہوں گے، کسی حکم کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوگی، اور جن کاموں سے رب العالمین نے منع کیا ہوگا ان سے رک کے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ لیکن پھر بھی اس کی اہمیت کو سامنے رکھنے کے لیے کہ رب کو راضی کرنا کتنا ضروری ہے، کیا کہتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے، جن سے تو راضی ہو جائے۔ ایک اور نبی ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے ان کو اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے اور آل فرعون سے نجات دی، اور رب العالمین نے پیغام بھیجا کہ اے موسیٰ کوہ طور پہاڑ پر تشریف لائیے، ہم آپ کو کتاب دیں گے تورات، اب اس کتاب کی روشنی میں آپ کی امت نے عمل کرنا ہے، وہاں احکام و مسائل ہوں گے، وہاں وہ اعمال ہوں گے جن کو کرنے کا حکم ہوگا، اور ان اعمال کی نشاندہی ہوگی جن سے منع ہم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنا جلدی کی ہے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے چند ساتھیوں کو ساتھ ملایا اور جلدی جلدی کوہ طور پر پہنچ گئے۔ قوم کے لوگ ابھی پیچھے ہیں، اللہ رب العالمین نے سوال کیا، پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، اے موسیٰ اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے ہو، اپنی قوم سے جلدی کیوں کی ہے آنے میں؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جواب دیا سورۃ طٰہٰ میں آپ پڑھیں، فرماتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، اے اللہ میری قوم تو میرے پیچھے آ رہی ہے، میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، میں نے جلدی اس لیے کی ہے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ،
اے اللہ میں نے جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اتنا کوشش، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اتنا جد و جہد اور جستجو، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے۔ حضرات، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے تورات دے دی اور اس میں احکام و مسائل دے دیے، اور یوں بھی جلدی کی کہ اللہ میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا، جو کچھ تو حکم دینا چاہتا ہے ان احکامات کو لے کر اپنی قوم تک پہنچاتا ہوں تاکہ میری قوم عمل کرنے میں جلدی کرے، میری قوم عمل کرنے میں جلدی کرے۔ حضرات، اللہ کی رضا اعمال صالحہ سے ملتی ہے، اللہ کی رضا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں سے ملتی ہے۔ بے شمار دلائل ہیں، وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مصر کا ایک واقعہ ہے، اور یہ آج کل کا نہیں ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور انہوں نے حدیث کی بہت بڑی کتاب لکھی ہے، بہت زیادہ احادیث اس میں اور واقعات اس میں منقول ہیں، ذکر ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور بڑا اثر رکھنے والا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں مصر کے اندر ایک استاد اور شاگرد رہتے تھے، ان کا بڑا عجیب واقعہ میرے سامنے آیا۔ ایک دن ایک شاگرد اپنے استاد کی مجلس میں، محفل میں پہنچتا ہے، اس انداز کے ساتھ پہنچتا ہے کہ وہ گویا کہ حاضرین مجلس کو یوں باور کروا رہا ہے، یوں دکھا رہا ہے کہ میں ان سب سے بہتر ہوں، خود پسندی کا شکار ہے، عجب پسندی کا شکار ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم میں سے بھی بہت سارے افراد اس مرض کا شکار ہے۔ جہاں کہیں جائیں گے محفل میں، مجلس میں، اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں گے، اس طرح باور کریں گے کہ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے بڑھ کر ہو، سب سے نمایاں میں ہوں، سب سے نمایاں میں ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائے پھر استاد پر بھی کیا تربیت کیا کرتے تھے۔ استاد کہتے ہیں لا تفعل، اے برخوردار، اے بیٹے ایسا نہیں کر، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے پہچان لیا ہے، میں نے بھانپ لیا ہے آپ کو، جو کچھ تو چاہ رہا ہے ایسا نہ کر۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْفَى ثَلَاثًا فِي ثَلَاثٍ۔ حضرات، اس واقعے کو توجہ سے سنیے گا، توجہ سے۔ کیا فرمانے لگے؟ اپنے شاگرد کو نصیحت کرنے لگے، درس دینے لگے، باقی سارے سبق اور سارے معاملات ایک سائڈ پہ رکھ کے فوراً اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں، بیٹا ایسا نہ کر، جو میں آپ کو سمجھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں، ایسا نہ کر۔ اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے، تین چیزوں کو تین چیزوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ اب سنیے تین چیزیں کون سی بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اخفا غضبہ فی معصیتہ، اللہ رب العالمین نے اپنے غصے کو، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی کے اندر، گناہوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین غصہ کیوں کرتا ہے، ناراض کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کی نافرمانی ہو، جب گناہ کا کام کیا جائے۔ اللہ نے اپنی ناراضگی گناہ کے کاموں میں رکھی ہے، گناہ کا کام نہیں کرنا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَخْفَى رِضَاءَهُ فِي طَاعَتِهِ، اور خالق کائنات نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی محبت اپنی اطاعت میں، فرما برداری میں رکھی ہے۔ اگر اس کو راضی کرنا ہے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَخْفَى وِلَایَتَهُ فِي عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین نے اپنی ولایت کو، اپنی دوستی کو اور اپنی محبت کو اللہ رب العالمین نے اپنے عام بندوں میں رکھ دیا ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اس کی کوئی خاص نشانیاں نہیں ہوتی، اللہ کے عام بندوں میں سے بھی اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہو، یہ اللہ کی دوستی نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت نہیں ہے، اس سے ولایت حاصل نہیں ہوگی، اس سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں پھر
فلا تحقرن شيئا من معاصيه فلعله ان يكون فيه غضبه. گناہوں میں سے کسی گناہ کو بھی معمولی سمجھ کے اس پر عمل نہیں کرنا، گناہ کو نہیں اپنانا، ہو سکتا ہے اسی گناہ سے اللہ ناراض ہو جائے. آپ اس گناہ کو معمولی سمجھ کے کر رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی اسی گناہ میں ہو. اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّن طَاعَتِهِ، اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے کاموں میں، اس کی فرما برداری کے کاموں میں سے بھی کسی کام کو معمولی سمجھ کے مت چھوڑنا. فَلَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ رِضَاؤُهُ، ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی نیکی کو آپ کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے. کسی گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا، کسی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا. کیوں؟ گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور نیکی کے کام کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. جب اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر یہ کام کرنے پڑیں گے. تیسرے نمبر پر پھر اسی بات کی وضاحت فرماتے ہیں وَلَا تَحْقِرَنَّ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ فَلَعَلَّهُ أَن يَكُونَ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِهِ. اللہ کی مخلوق میں سے بھی کسی بندے کو، کسی انسان کو حقیر مت سمجھنا، معمولی مت سمجھنا. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے یہ اللہ کا ولی بندہ ہو، یہ اللہ کا نیک بندہ ہو. یہ ایک استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہا ہے. جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ میرا بیٹا، یہ برخوردار، یہ شاگرد اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھ رہا ہے، اور حاضرین مجلس جو اس وقت بڑی بڑی محفلیں اور مجلسیں لگا کرتی تھی، ہزارہا کی تعداد میں شاگرد ہوا کرتے تھے، عام لوگ ہوا کرتے تھے، ان سب کی موجودگی میں ایک استاد نے اپنے شاگرد کو یہ وصیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے نیک اعمال کام کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں. تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی رضا کس سے حاصل ہوتی ہے؟ نیکیوں سے حاصل ہوتی ہے. اللہ کی رضا کس سے حاصل ہوتی ہے؟ کسی بڑی دستار اور جبے سے نہیں ہوتی، کسی بڑی فلاں اور فلاں چیز سے نہیں ہوتی. اللہ کی رضا سب سے زیادہ اس کو حاصل ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا مقرب بننے کی کوشش کرتا ہے، رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نیک اعمال کے ذریعے. نمازیں ہماری نہیں ہیں، روزے ہمارے پورے نہیں ہیں، صدقات و خیرات ہمارے پورے نہیں ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہمارے اندر نہیں ہے. پھر اللہ کی رضا کیسے ہوگی؟ پھر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ ہی نازل ہوگا، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اتنا کوشش کریں، اور ہماری حالت کیسی ہے کہ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. کسی والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد اللہ کو راضی کر رہی ہے یا ناراض کر رہی ہے. کسی شوہر کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری بیوی اللہ کو ناراض کر رہی ہے یا راضی کر رہی ہے. کسی استاد کو پرواہ نہیں ہے کہ میرے شاگرد اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں. کسی حاکم کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی جو ہے رعایا ہے، اس کے ماتحت لوگ ہیں، وہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے. سب یہی چاہتے ہیں کہ میں راضی رہوں، مجھے خوش رکھو بس. یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ آپ راضی رہنا چاہتے ہیں، لیکن جو خالق اور مالک اس کی رضا انتہائی ضروری ہے، اور سب سے زیادہ وہی حق رکھتا ہے. قرآن مجید کا یہ فرمان ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. کاش قرآن آپ سمجھتے، اس کا ترجمہ پڑھتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. یہاں جو ہمارا بڑا ہے وہ اپنے آپ کو راضی کروانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چھوٹا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے جو میرے سے بڑا ہے، جس کے میں ماتحت ہوں، وہ راضی ہو جائے. حضرات، اس رضا کی، اس خوشی کی کوئی قیمت نہیں ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، دنیا کے اندر کچھ لمحات اور کچھ لحظے زندگی آپ اچھی گزار سکیں گے،
لیکن ہمیشہ کی زندگی جس کو آپ نے راضی کیا ہوگا وہ آپ کو اس وقت کام نہیں آئے گا. اس وقت کیا کام آئے گا؟ اللہ کی رضا کام آئے گی. اس لیے آپ صدق دل سے، خوش دلی سے یوں کہا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا وبمحمد النبیا. میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں. وہ جس حال میں بھی رکھے، وہ رب ہے ہمارا، وہی حقیقی خالق اور مالک ہے. وہ خوشی میں رکھے تب بھی ہم اس سے راضی ہے، وہ غمی میں رکھے تب بھی ہم اس سے راضی ہے، وہ مصائب اور مشکلات میں رکھے تب بھی ہم اس سے راضی ہے. اور کوئی راضی ہوتا ہے تو ہو جائے، نہ ہو تو نہ ہو. اللہ کو راضی کرنا انتہائی ضروری ہے. حضرات، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے یوں کیوں کہا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانا جائے، ان کی باتوں کو مانا جائے. ہم اپنی خواہشات اور اپنے عقل اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، لیکن اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی اس میں نہ ہو، یہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے خاندان اور برادری کی خوشی کو تو حاصل کر لے کہ یہ راضی ہو جائے، اور خالق، مالک اور پروردگار وہ ناراض ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو. ہمارے والدین اور ہمارے قائد اور ہمارے لیڈر اور ہمارے رہنما وہ راضی ہو جائیں، لیکن خالق اور مالک وہ ناراض ہو جائے شریعت کی نافرمانی کی وجہ سے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی رضا انتہائی ضروری ہے. حضرات آگے چلیے، اب میں کچھ اعمال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا سب سے زیادہ اسی کا حق ہے. اس کا حق ہے، اس کو یہ حق دیا جائے. اگر یہ حق اس کو نہیں دو گے تو یہ ظلم ہوگا. اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ سب سے پہلے اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، سچی توحید کو اپنایا جائے، سچی توحید کو ہر حوالے سے، کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، پروردگار بھی وہی ہے، داتا، دستگیر، کنج بخش اور فیض عالم، ہر طرح کی خوشی اور غمی کا مالک وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، ساری چیزوں کا مالک وہی ہے. تو پھر اسی کے ساتھ ہی تعلق کو مضبوط بنا لیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ کس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، اپنے ناموں کے ساتھ شرک کرنے والے کے ساتھ. ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا حق ہو اس حق کو اسے نہ دیا جائے، اس کے حق کو کسی اور کے حق میں ڈال دیا جائے، کسی اور کو دے دیا جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ ظلم یہی ہے، اللہ کے ساتھ زیادتی یہی ہے. اللہ کے حق کو اس کی مخلوق کے اندر تقسیم کر دینا کہ وہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہوتا ہے یا نہ ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اسلام ہے. اللہ اکبر. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، صلحاء کی سیرت، شہداء کی سیرت اور اولیاء کرام کی سیرت اسی بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کی ذات کو راضی کرنا سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے تمہاری. اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کن کن چیزوں میں رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی رضا نیک اعمال کے اندر رکھی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کو جلدی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہر حال میں، وہ غمی ہو، وہ خوشی کا موقع ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. کوئی ایسے اعمال، کوئی ایسے کلمات اپنی زبان سے نہیں انجام دینے، نہیں ادا کرنے جن سے رب ناراض ہو جائے. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمی کی حالت ہے، انتہائی غمی کی حالت اور دکھ اور درد کا موقع ہے. امام کائنات نے اپنے بیٹے کو سیدنا ابراہیم جو معصوم ہے، چھوٹی سی عمر کے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، اپنی گود میں
लेके अपने हाथों पे लिया हुआ है, आंखों से आंसू है, दिल गमगीन है। सहाबा कराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सब कुछ सुन चुके थे कि सब्र से काम लेना है, सब्र से काम लेना है, रोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, गिरेबान नहीं फाड़ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े सब्र का मुजाहरा करते हुए, एक इंसान है ना, एक मासूम बेटा है, उसकी लाश आंखों के सामने है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा कराम देखते हैं तो फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। सहाबा कराम ने जब यह सवाल किया तो इमाम कायनात ने क्या जवाब दिया? फरमाया, मेरे सहाबा, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़न, ये आंखें सिर्फ आंसू बहा रही है, दिल सिर्फ गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन जबान से कोई ऐसा जुमला अदा नहीं होगा जिससे मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। इंतहाई गमी की हालत है, इंतहाई परेशानी की हालत है। खुशी का मौका हो तब भी, गमी का मौका हो तब भी, सबसे पहले जिस बात को सामने रखना है वो ये हो कि मेरे आमाल से, मेरे किरदार से और मेरी गुफ्तार से मेरा रब तो नाराज नहीं हो रहा। और जब इंसान इन गमियों की और इन मुसीबतों के औकात में जो कुछ मुंह में आता है बोल देता है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी ज़बानों को संभाल के इस्तेमाल किया करो। जो भी जुमले अपनी ज़बानों से अदा करोगे, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर हैं, आमीन कहने वाले, और वो दुआएं हैं या बद दुआएं हैं वो आपकी कबूल हो जाएंगी। हम कहते हैं हमारे इस रिश्तेदार को कुछ ना होता, मुझे कुछ हो जाता, ओ इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले फला मेरे अजीज, फला रिश्तेदार, फला दोस्त, आप ना जाते मैं चला जाता, आपके साथ ये ना होता मेरे साथ ये हो जाता। या अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह की ज़ात के हवाले से बदगुमानियाँ कि ये मसाइब, ये मुश्किलात, ये अमवात और ये भूख, ये अफलास, ये गुर्बत, ये सब कुछ हमारा घर ही हमें नजर आया है, नऊज़ बिल्लाह रब्बुल आलमीन को। तो जो जुमले ऐसे बोलता है रब्बुल आलमीन उससे नाराज हो जाता है। ऐसे जुमले अदा करने हैं जिससे रब्बुल आलमीन राजी हो जाए। तो हर हाल में रब्बुल आलमीन को राजी करने वाले कलिमात अपनी ज़बान से अदा करने हैं। हज़रात, ये कैसे हो सकता है? एक बंदा अल्लाह की रज़ा को तलाश करता है और एक बंदा अल्लाह को नाराज करता है, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ये खुद रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमा दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाह, क्या वो बंदा जो अल्लाह की रज़ा का मुतलाशी है और वो बंदा जो अल्लाह को नाराज कर रहा है, कदम कदम पर अल्लाह की नाराजगी वाले काम कर रहा है, गुस्से दिलाने वाले काम कर रहा है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? फरमाया नहीं हो सकते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फिर ऐलान फरमाया, अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या मुजरिम बंदा और अल्लाह का मुती और फर्मा बरदार बंदा, यानी अल्लाह को राजी करने वाला और अल्लाह को नाराज करने वाला, ये बराबर हो सकते हैं? मा लकुम कैफ़ तहकुमून, कैसे फैसले करते हो? दोनों को एक सफ में खड़े कर देते हो, दोनों को बराबर, दोनों के साथ एक जैसा सलूक ये दुनिया में तुम करते हो तो करो, कल क़यामत का दिन होगा हम क्या कहेंगे? वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, सूरत यासीन है। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों अलग हो जाओ, अल्लाह की नाराजगी वाले काम करके आने वाले, अल्लाह को राजी करने वाले काम करने वालों के साथ खड़े हो। आज तो हम ये गवारा भी नहीं करते कि तुम मेरे इन नेक बंदों के साथ, मेरी रजा को तलाश करने वाले बंदों के साथ तुम खड़े हो सकते हो, तुम्हें हम अलग कर रहे हैं। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अलग हो जाओ मुजरिमों। हजरात, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की रजा को हासिल करने वाला और अल्लाह की नाराजगी को हासिल करने वाला बराबर हो? इसलिए ये बराबर जब नहीं हो सकते तो फिर अल्लाह की रजा को और अल्लाह की मोहब्बत को, उसकी खुशनुदी को हासिल करने वाले काम कीजिए और उन अमाल से अपने आप को बचाइए जिनसे रब्बुल आलमीन नाराज होता है। अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानियाँ देनी पड़ती है और अपने जज्बात की कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। अपने रसूम और रिवाज को छोड़ना पड़ता है, अपने ख़ानदान और कबीले की आदात को छोड़ना पड़ता है और अपने वडेरों के आबा व अजदाद के तौर अतवार को छोड़ना पड़ता है
تب جا کے رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے، تب جا کے رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اور اس سے یوں مت سمجھیے کہ والدین، عزیز و اقارب اور ہمارے خاندان، قوم، قبیلہ، برادری سارے غلط نہیں، جو کچھ ان کے پاس پہنچا انہوں نے وہ کچھ سمجھا۔ اب اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے پاس حق اس سے زیادہ واضح ہو گیا ہے تو آپ پر ضروری ہے آپ جو ہے اپنے والدین، عزیز و اقارب اور خاندان کے رسم و رواج کو چھوڑ کر، خوشی غمی کے ان طریقوں کو چھوڑ کر جو وہ اپنا کے زندگی بسر کر کے گئے ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ ان کی گستاخی نہیں ہے، ان کی بے ادبی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ یہ قرآن و سنت کے ساتھ محبت ہے، یہ اللہ کی رضا کرنے کا یہ طریقہ ہے، پھر یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جو اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے اپنے دل کو اور اپنے نفس کو بہتر بنا لیتا ہے، تزکیہ کر لیتا ہے۔ اس میں ساری ان باتوں کو، رسم و رواج کو، بدعات و خرافات کو جگہ نہیں دیتا جو یہ معاشرے میں دیکھتا ہے، جو خاندان میں دیکھتا آ رہا ہے، وہ خوشی کی ہوں یا غمی کی ہوں، ان کو چھوڑ کر یہ رب کو راضی کرتا ہے، اور رب اعلان کرتا ہے قد افلح من تزکا، یہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی چاہتے ہو تو ان ساری باتوں سے، ان خواہشات سے اور ان ساری باتوں کی قربانی دینی پڑے گی، اور رب العالمین کا یہ وعدہ ہے اور یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور ایک موقع پہ تو رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وحی دے کر فرمایا عبدی ترک شہوتہ وطعامہ وشرابہ ابتغاء مرضاتی، یہ میرا بندہ ماہ صیام میں یا اس کے علاوہ جب بھی روزہ رکھتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہو نا، یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، کس لیے؟ ابتغاء مرضاتی، میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے، میری محبت کو، میری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو خواہشات کو چھوڑنا انتہائی ضروری ہے۔ آج دیکھیے یہ خواہشات تو کیا، اس سے آگے اور اس سے بڑھ کر اور اس سے انتہائی گھٹیا شہوات نفسانی اور خواہشات نفسانی کا انسان انتخاب کر رہا ہے، اور کہتا ہے رب العالمین ہم سے راضی نہیں ہے۔ وہ کیسے راضی ہوگا؟ رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی خواہشات، ہر قسم کے رسم و رواج اور بدعات کو چھوڑنا ہوگا۔ اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے پر راضی ہوتا ہے۔ شکر ادا کیجئے، یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکرے بنو گے تو اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن یاد رکھو رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے میرے ناشکرے بن کر رہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزار بندے بن کے رہو گے تو اللہ رب العالمین اپنی رضا کا اعلان کر دے گا، اللہ رب العالمین اپنی خوشنودی کا اعلان کر دے گا۔ آج ہماری زبانوں پر ناشکری کے الفاظ، آج ہماری زبانوں پر کفریہ اور شرکیہ کلمات اور رب کی ناراضگی کو مول لینے والے کلمات، جبکہ رب العالمین کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ کہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے، اور رب العالمین مزید انعام اکرام دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب العالمین اعلان فرماتا ہے کہ ان تشکروا یرضہ لکم، راضی تو میں ہو ہی جاؤں گا۔ کیسے راضی ہو جاؤں گا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزار بندے بن کے رہو گے تو مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا، مزید تمہیں عزتیں دوں گا۔ عزت چاہیے رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، مال و دولت چاہیے رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، اور اللہ رب العالمین کی رضا چاہیے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ رب العالمین کیسے راضی ہوتا ہے؟ اس کی حمد، اس کی تعریف کے کلمات ادا کیے جائیں، اس کے گیت گائے جائیں، اس کے گن گائے جائیں۔ اور رب العالمین نے کس طرح تاکید کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات اور بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو اس بات سے بھی راضی ہو جاتا ہے کہ جب بندہ کوئی کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت ایک لقمے کے بعد رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، حمد کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے۔
جب ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے اس پر بھی شکریہ ادا کرتا ہے, اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہے, رب العالمین راضی ہو جاتا ہے. حضرات وقت اجازت نہیں دیتا, میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور صرف نشاندہی کرتا ہوں رب تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے. یہ آپ نے ساری گفتگو سنی, کس کس چیز سے راضی ہوتا ہے. ایک اور جو کام بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب, مسواک کو لازم پکڑو, اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے اور تمہارے منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے, تمہارے منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے, طہارت کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کا ذریعہ ہے. رضا اللہ فی رضا الوالد, اللہ رب العالمین کی رضا خوشنودی والدین کی رضا اور خوشنودی میں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو والدین کو خوش کر کے رکھو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ, ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے. اور کتنا بڑی نعمت ہے, آخری بات, کتنا بڑی نعمت ہے, اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں پہنچا دے گا, ساری نعمتیں ان کو حاصل ہو جائیں گی, پل صراط سے بھی یہ عبور ہو جائیں گے, جنت میں پہنچ جائیں گے, جہنم سے بچ جائیں گے, ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین اعلان فرمائے گا, میرے بندو کوئی اور چیز چاہیے, کوئی اور چیز چاہیے. بندے کہیں گے اللہ جنت میں داخل کر دیا, جہنم سے نجات دے دی, ہمارے چہروں کو خوبصورت بنا دیا, مزید بھی الفاظ کہیں گے. اللہ فرمائے گا ایک اور بہت بڑی نعمت ہے میرے پاس, وہ ابھی تک تمہیں حاصل نہیں. اللہ وہ کیا نعمت ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی ذات کا دیدار کروا دے گا, دیدار کروائے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمانا, اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمانا. پھر اس سے بھی بڑھ کر اور نعمت کا اللہ رب العالمین ان سے کہے گا, اے میرے بندو ابھی ایک اور نعمت ہے, اور نعمت ہے, اس سے بھی بڑی نعمت ہے جو میں ابھی تک میں نے نہیں دی, تمہیں دینا چاہتا ہوں, چاہیے؟ بندے کہیں گے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے وہ کون سی نعمت ہے, اگر ہے تو وہ ہمیں عطا فرما دے. اللہ رب العالمین فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا, میں اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہوں, آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی نعمت, جیسے شروع میں نے کہا تھا, اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں, انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے, اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور جلدی کرنی ہے, یہ بھی انبیاء کا شیوا ہے. اور اسی طرح اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہر حال میں ایسے جملے اور ایسے کلمات, ایسا کردار پیش کرو کہ جس سے میں راضی ہو جاؤں. کوئی جملے اپنی زبان سے ایسے نہیں نکالنے جس سے میں ناراض ہو جاؤں. رب کی رضا کو حاصل کرنے والے اور اس کو ناراض کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین کی رضا اپنی خواہشات کو ترک کرنے میں ہے, اور اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اپنا شکر گزار بندہ بننے پر. اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے کہ میرے سب سے زیادہ گیت گائے جائیں, یعنی اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے, ایسے کلمات ہر وقت اپنی زبان سے ادا کیے جائے, خاص طور پہ کھاتے پیتے وقت اپنی زبان کا استعمال صحیح ہو, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور وہ دعائیں یاد ہو جو دعائیں ہمیں کھاتے پیتے وقت, کھانا کھاتے وقت اور کچھ کھاتے وقت, مشروبات پیتے وقت دعائیں بتائی گئی ہیں, ان دعاؤں کو یاد رکھیں. اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے, اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. پوری کائنات ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے, بڑے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں, لیکن رب ناراض نہ ہو. لیکن یاد رکھیں مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے تو شریعت کے دائرے میں یہ الگ مضمون ہے. اللہ نے توفیق دی, اللہ نے زندگی ہمیں عطا فرمائی, تو اس موضوع پر پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ سامنے آئیں گے اور آپ کے سامنے یہ گفتگو کریں گے کہ رب کی مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رب کی مخلوق ناراض ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. رب کی مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے, لیکن کیسے, یہ الگ مضمون ہے, انشاءاللہ پھر بیان ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایک اہم اعلان ہے، خانپور میں جو سالانہ کانفرنس ہوتی ہے 3 روزہ، وہ اسی 10، 11، 12 مارچ کو ہو رہی ہے. جن حضرات نے اس کانفرنس میں شرکت کرنی ہے، دین پور سے انشاءاللہ بس کا اہتمام کیا گیا ہے، سواری کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا کرایہ 600 روپے ہے. تو جو ساتھی شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ بستی دین پور میں محمد ابوبکر اور حاجی محمد عابد صاحب سے رابطہ کریں. وقت نکال کے ان عظیم موقعوں کو جو ہے نا غنیمت جان کے ان کانفرنسوں میں جانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.